تو میں نے یہ بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کو غلط رنگ پہنایا گیا۔ میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عطائی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے، جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس کمپیٹنسی ہے۔ ایک موبائل چلانے والا جب چاہے میسج کر لے، یہ کمپیٹنسی ہے۔ علم غیب کو بھی یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے۔ موطا امام مالک کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت قائم ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ آپ کے لیے تمام دنیا کی جو کمپیٹنسیاں ہیں وہ سمیٹ کر آپ کی انگلی کے اشارے میں رکھ دی گئی ہیں۔ اگر وہ چاہیں بارش کی کوئی طلب کرے، وہ چاہیں اپنی انگلی کا اشارہ کریں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بارش بہت زیادہ ہو جائے تو اگر آپ چاہیں، آپ کی چاہت پر اللہ نے آپ کی مرضی پر سب کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے کہ اے محبوب جس در تو انگلی کرے تیری انگلی کے اشاروں پر جو ہے یہ تخلیق کائنات جو ہے وہ تیرے اشاروں کی منتظر ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں، اگر بارش چل رہی ہو، بارش کو روکنے کی ضرورت پڑ جائے تب بھی آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور بارش تھم جاتی ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ اور اب یہ جب چیزیں ساری سامنے آ جائیں تو اب جو ہے، اور کئی ایک کمپیٹنسی تو ایسی اللہ نے عطا فرمائیں کہ آپ کی ذات میں کوئی جھول نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ جب کفار نے سب سے پہلے اللہ نے نبوت کیا اور کفار نے اعتراض کیا تو قرآن میں ہے، تو اللہ کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ نے فرمایا محبوب اپنی 40 سال کی زندگی لوگوں کے سامنے رکھیے اور کہا ہے کہ اس 40 سال کی عمر میں کوئی ایک کجی دکھا دو۔ تو اللہ کے نبی کو وہ کمپیٹنسی عطا فرمائی گئی ہیں جو عام انسانوں کو بھی عطا نہیں فرمائی گئیں۔ اب چونکہ مرزا صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ انگریزی کی کچھ ورڈز جھاڑ کے اور لوگوں کو پتہ نہیں وہ کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے چند ایک میں معروضات عرض کروں گا یہ کمپیٹنسی کے حوالے سے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کمپیٹنسی کیا بلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس سب سے پہلے تو یہ ڈکشنری میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کمپیٹنسی کے بارے میں ہم جانیں گے جناب، ڈکشنری انگلش ڈکشنری کی طرف جائیں گے، اور یہ آکسفورڈ والوں کی سب سے بہترین جو ڈکشنری ہے اس کے اندر جو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کمپیٹنسی کے بارے میں۔ کمپیٹنس ورڈ کیا ہے؟ کمپیٹنس شاید آپ کو نظر نہ آئے، میں یہاں پر اسکین لگا دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابلٹی، پاور اینڈ فٹنس از کالڈ از کمپیٹنس، یعنی اینی باڈی ہیو اے اسپیشل فٹنس، اسپیشل پاور، اسپیشل کانفیڈنٹ ابلٹی، دس کالڈ از کمپیٹنسی، اور دس از ریگولرلی، یعنی کمپیٹنس ورڈ جو استعمال کیا جاتا ہے اکثر یہ ریگولر جو چیزیں ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اسی طرح، اب چونکہ یہ جو ہے نا ایک اس دور کا المیہ ہے کہ جس کو انگریزی کا دو چار ورڈز بولے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بہت ایجوکیٹڈ ہے۔ انگریزی آنا یا انگریزی کے ورڈز بولنا یا انجینئر ہونا یہ کوئی علم ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ ایجوکیشن ہونے کی نشانی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ایجوکیٹڈ جو ہے وہ اور چیز ہے، اور خاص خصوصاً اسلام کی معاملے میں۔ اب پھر آپ یہاں پر دیکھیں یہ کمپیٹنس کی بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ جی چاہے، ایسا نبی کو، یہ تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے سوا ایسی کوئی چیز بھی کسی نبی کو، کسی انسان کو، کسی بشر کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دیکھیں آپ میرے سامنے ہے قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 40، آیت نمبر یہ 39 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا اور سلمان علیہ السلام نے یہ اپنے امتیوں سے کہا، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں کہا کہ تخت بلقیس کون لائے گا، تب ملک سبا سے ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو اس کا تخت کون لائے گا؟ کالا افریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے کی، میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ ملک سبا سے بلقیس آ رہی ہے اور اس میں کئی ٹائم لگنا ہے، وہ مہینوں کا سفر طے کرے گی،
تو اگر محفل برخاست ہونے سے یعنی چند گھنٹوں میں وہ لائے تو یہ تو بڑی بات ہے، بڑی کمپیٹنسی ہے بھائی، بڑی پاور ہے، بڑی ایبلٹی ہے۔ اب وہ جب لے کے آ رہا ہے، اے سلیمان آپ کے محفل برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ کہتے بڑی بات ہے جناب، لے آؤ۔ ابھی ملک بلقیس پہنچنے تو نہیں والی نا، آپ لے آؤ۔ ملک کے سبا سے یعنی مصر اور یمن کے درمیان بعض قول ہے کہ یہ لایا گیا، تو اتنا دور سے لانا، وہ بھی کسی اس وقت کے ڈیلیوری سسٹم کے بغیر، تو یہ بڑی کمپیٹنسی ہے جن کی، اور یہ جن کی ہی طاقت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یہ بات کی سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی قبل چاہیے۔ پھر وہ کھڑا ہوا کہ اور پھر یہ جو جن ہے نا، یہ کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، لَقَوِيٌّ، میں کمپیٹنسی رکھتا ہوں۔ اب آگے دیکھیں ادھر، اور یہ ورڈ جو ہے نا، یہ کمپیٹنسی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس تفسیر کے اندر جو یہ یہاں مشہور ہے عرب کے اندر، تفسیر احسن البیان کے اندر، اس کے اندر بھی، اور یہ میرے پاس تفسیر ہے، یہ بھی عرب کی اندر سے شائع ہوئی ہے۔ میں اس کی تھوڑا یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پھر جو ہے یہ وقال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب بعض لوگوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ انسان نہیں تھا، کوئی غیر انسان تھا، یعنی جن تھا یا ادروائز۔ جنوں کو جو افرائیٹ جن تھا، بادشاہ جن تھا، وہ تو اس نے اپنی پاور بتا دی، اس سے زیادہ پاور رکھنے والا کوئی جن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے نا، قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم والا، تو کتاب کا علم والا کوئی انسان ہو سکتا ہے، غیر انسان کا کتاب کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ دیکھیں one with whom was the knowledge of the scripture، یعنی books said، اس نے کہا جس کے پاس books کا علم تھا، I will bring it to you with him، you are twinkling of an eyes، آپ کی آنکھ pimpling، you are twinkling، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے it's my competency، یہ میری پاور ہے کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ نہیں کہ آنکھ کی آنکھ جھپکنے کے بعد یا آنکھ کی آنکھ جھپکنے کی دیر تک، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ آنکھ جھپکنے کے اندر بھی کچھ سیکنڈ لگتے ہیں نا، تو کہا کہ یہ جو آنکھ جھپکنے کے سیکنڈ ہے نا، یہ جو اس دیر تک نہیں، اس سے بھی قبل، یعنی سیکنڈ کے بھی 0.0001% کے وقفے میں لا سکتا ہوں، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور لا سکتا ہوں، اور سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اور سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم نے بہت کمال کیا، حیران نہیں ہوئی، بلکہ کہا گیا کہ سلمان سے اٹس پلیس بیفور ہم، ہی سیڈ دس از بائی دا گریس آف مائی لارڈ مائی گاڈ مائی اللہ، کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے تمہارے دی ہوئی کمپیٹنسی ہے جی۔ اور پھر یہ نہیں، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ میں دکھاتا ہوں کہ کمپیٹنسی کیا ہے۔ کمپیٹنسی انبیاء کے قدموں کی خاک مانگتی ہے، دنیا کی ہر کمپیٹنسی انبیاء کے قدموں پر آگے خیرات مانگتی ہے، پھر جا کر کے اسے خیرات ملتی ہے۔ یہ کمپیٹنسی جو کرتے ہیں لوگ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جناب، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت بیان کی گئی قرآن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، انی اخلق لکم من الطین، میں پیدا کرتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں، کیا کہیات الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فی، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ ادھر اللہ فرماتا ہے انسان کے متعلق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں پیدا کرتا ہوں انسان کو، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں۔ اللہ کی دو بڑی صفات، میں پیدا کرتا ہوں اور میں پھونک مارتا ہوں، اور اس میں جان پیدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم، میں تخلیق کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں پرندے کی شکل، اور آگے فرمایا یہ
دھجیاں اڑا کے رکھ دی خدا کی قسم کمپیٹنسی کی. فرمایا کہ فَأَنفُخُ فِي، میں پھونک مارتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں اس جو لوگ اس چیز کے منکر ہیں ان کو، کہ دیکھیں پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی صورت بنائی ہو، اس میں پھونک ماری ہو اور اس میں جان پیدا نہ ہوئی ہو. کوئی ایک جگہ یہ بیان فرما دے. اور اگر ریگولرلی یہ بات مانیں گے کہ ریگولرلی یہ اللہ نے عطا فرمایا تھا یہ معجزہ اور یہ کمپیٹنسی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے پرندے کے اندر پھونک مارتے تھے، وہ پرندے میں جان پیدا ہوتی تھی، تو ماننا پڑے گا یہ کمپیٹنسی ہے. اور پھر یہ کمپیٹنسی نہیں، کمپیٹنسی کی تو دھجیاں اڑ گئی نا. یہ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی جب شفا دیتا ہے جب تم بیمار ہوتے ہو. اور یہاں فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ أَكْمَاهَا وَالْأَبْرَصَ، کہ جب کوئی مریض برس کا آتا ہے تو میں اسے شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں. نہیں یہ کہتے کہ جب کوئی مریض آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا. فرمایا میں شفا دیتا ہوں. اور اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب بھی کوئی آیا، میں ابھی تفسیروں میں نہیں جا رہا، روایتیں موجود ہیں، یہ اسی مناقب میں امام ابن جریر طبری لائے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آیا، آپ سے ابن کثیر کو پڑھ لو، جب بھی کوئی شخص آیا اور آپ نے دعا کی ہو، آپ نے ہاتھ پھیرا ہو اور اسے شفا نہ ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ نہیں، یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر ان کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کے پاس بھی آتا ہے، وہ علاج کرتے ہیں، اگر کوئی شفا مل سکتی ہے بعض کو نہیں بھی ملتی، یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. لیکن نبوت ایسا معاملہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ یہ میں اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو پیش کروں گا اسرار اور بلاغہ علامہ جرجانی کی. انہوں نے نبوت کے اوپر جو کلام کرتے یہ بیان فرمایا ہے نا کہ نبوت خود ایک کمپیٹنسی ہے، یہ علم سے عبارت ہے، یہ علم سے عبارت ہے. تو یہ خود جو ہے نبوت اسرار و بلاغہ، یہ علامہ جرجانی بہت پائے کے عالم ہیں، اور اسرار و بلاغہ کا بلاغیہ کے ہاں کیا مقام ہے یہ علماء جانتے ہیں. جہلوں کی بات نہیں کر، علمی کتابی لوگ جانتے ہیں، فلمی کتابی لوگ نہیں جانتے. اور یہ دیکھیں، ہائے 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 ہائے، کمپیٹنسی کی دھجیاں اڑا دیں خدا کی قسم. یہ دیکھیں سورہ آل عمران اسی کا آخری حصہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ کے اذن سے مردے اٹھا کے لے آؤ، میں ان کو زندگی دیتا ہوں، میں پیدا ان کو زندہ کرتا ہوں. ذرا مجھے بتائیے یہ مردے زندہ کرنا، اور کبھی ایسا ہوا ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا اور وہ اٹھا نہ ہو؟ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ کمپیٹنسی کی دھجیاں اڑ گئیں. اللہ اکبر. کمپیٹنسی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا فلم ڈال رکھی ہے عوام کے سامنے اس بندے نے. کمپیٹنسی خدا کی قسم یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کمپیٹنسی لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیا دکھانا کیا جا رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر اللہ کے نبی کا کلام کرنا خود ایک کمپیٹنسی ہے. آپ اور میں جب بیان کرتے ہیں کبھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی ہم کچھ کہتے ہیں وہ اتھینٹک ہوتا ہے، کبھی مذاق ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں. اللہ کے رسول کلام چاہے وہ جو بھی منہ سے نکالیں. مسند احمد بن حنبل کے اندر عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے، آپ اللہ کے رسول جو فرماتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو ہمارے جیسے بشر اور انسان ہیں، کبھی آپ نارمل موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصہ فرماتے ہیں، تو آپ مختلف جو ہے اپنے مزاج میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. یہ عبداللہ بن عمرو سے یہ بات کہی گئی کہ تم حدیث ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات جو سنتے ہو لکھ لیا کرتے ہو. اللہ کے رسول کبھی خوشی کے مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی ہر بات ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی برگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کی ذات کی قسم ہے، مجھے اللہ نے یہ کمپیٹنسی دی ہے، میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، تم لکھ لیا کرو. تو اللہ کی یہ ریگولرلی کمپیٹنسی ہے، کیونکہ اینی پرسنالٹی ہیو اے اسپیشل ابیلٹی، اے اسپیشل پاور، ریگولرلی فریڈم، ہیو اے فریڈم، دس از اے کالڈ کمپیٹنسی. اب یہ دیکھیں آپ، پھر یہ جو ہے یہ کمپیٹنسی اللہ کے رسول کو عطا کی گئی ہے اور نبیوں کے قرآن کریم میں ذکر ہے. اب کیونکہ اللہ اکبر یہ ایک دور کا المیہ ہے، یقین جانیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے میری امت میں کہ میرے بعد تم
کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ سوائے ایک کے کہ ہر شخص قرآن کی تفسیر اپنے من مرضی سے کرے گا اور اپنا مفہوم نکال کر کے کہے گا کہ جو مفہوم میں نے نکالا ہے نا، اس آیت کا سب سے زیادہ حقدار وہی مفہوم ہے جو میں نے لیا ہے. یعنی قرآن کا ترجمہ مفہوم اپنی مرضی سے کرے گا اور کہے گا جو میں نے کہا یہ مسند ابی یعلا اور المعجم الاوسط طبرانی کی روایت کا نمبر ہے 1865. تو یہ میرے صاحب کے بھی یہی نظر ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، اپنی مرضی جو کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی شاید جو ہے وہی حق ہے برحق ہے وہی. اور اللہ کے رسول کی کمپیٹنسی بیان کروں، اللہ کی قسم میں روایتیں پیش کرتا جاؤں. بڑے بڑے جو فنیر قسم کے وہ لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی کمپیٹنسی، فنیر قسم کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی قسم ایک روایت کا جواب نہیں دے سکتے. ریگولرلی ایسے کمپیٹنسی اللہ کے رسول کو عطا فرمائی گئی ہیں. یا تو یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کو کوئی کمپیٹنسی ایسی عطا ہی ریگولرلی نہ ہوتی تو پھر کہتے کہ یہ علم والی کمپیٹنسی بھی عطا نہیں ہوئی. اگر بعض کمپیٹنسی اللہ کے رسول کو دی گئی ہیں اور بعض نبیوں کو دی گئی ہیں ریگولرلی ان کی مرضی پر مبنی، تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کے نبیوں کو یہ کمپیٹنسی حاصل ہیں. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ 57 اور صحیح بخاری کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ حدیث کا نمبر ہے 706. اور صحیح بخاری کے اندر دیگر مقامات پر بھی یہ انس بن مالک کی روایت بھی ہے، ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ اترون قبلتی ہونا، اے میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں فقط میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب نماز میں ہوتا ہوں؟ تو یا رسول اللہ آپ امام ہیں، آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول میں نہیں، فواللہ لا یخفی الی رکوعکم ولا خشوعکم. ہائے 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 ہائے. امام ابن جریر الطبری سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کے تحت یہ خشوع میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، مختلف روایتیں لا کے سند صحیح کے ساتھ عبداللہ بن عباس کی اور عبداللہ بن مسعود کی، فرمایا کیفیت القلب ھذا خشوع، قلب کی کیفیت کا نام خشوع ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری، یہ علمی کتابی لوگ دنیا کی ہر روایت پڑھ کے سنائیں گے، صحیح بخاری کی یہ روایتیں پڑھ کے کبھی نہیں تمہیں سنائیں گے، کبھی نہیں سنائیں گے، کبھی نہیں سنائیں گے. یہ کیونکہ یہ علمی کتابی نہیں ہے، یہ فسادی لوگ ہیں اللہ کی قسم. تو صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھ سے نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں، نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں، نہ رکوع پوشیدہ ہیں. حالانکہ امام نماز کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسری روایت انس بن مالک سے ہے صحیح بخاری میں، کہا کہ جب حضور نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئیے، پھر خطاب فرمایا اور فرمایا میرے پیارے صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں فقط میں آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں، مجھ سے نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں نہ رکوع پوشیدہ ہیں. حالانکہ رکوع امام کے پیچھے ہوتا ہے، تو کیا امام کے پیچھے کیسے معلوم ہے کہ امام کو کہ مقتدی کیا رکوع کر رہا ہے اور پھر کتنے مقتدی کھڑے ہیں یہ بھی امام کو نہیں معلوم. عام جو ائمہ ہیں نماز پڑھاتے ہیں، میرے ساتھ انجینئر صاحب نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے 10 لوگ کھڑے ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کون کس صف میں کھڑا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی شان یہ ہے، کمپیٹنسی یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے تمہیں پیچھے دیکھتا ہوں. تم پیچھے کیا کر رہے ہو میں دیکھتا ہوں، تم رکوع کیسے کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے دلوں کے حال بھی میں دیکھتا ہوں. ہائے ہائے سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. ہائے 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 یہ صحیح بخاری ہے. یہ کمپیٹنسی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رسول فرماتے ہیں میں ریگولرلی تمہیں دیکھتا ہوں، ریگولرلی. اور پھر یہاں فرمایا وَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہاتھ کے تیری پر لکیریں دیکھتے ہو. اور مشکات کے اندر جناب اس کا نمبر ہے 711. اور اس کے علاوہ ترمذی اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم ہاتھ کے تلی پر لکیریں دیکھتے ہو. ہائے 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 یہ کمپیٹنسی اللہ کے رسول کی، اس کا انکار کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کی کمپیٹنسی نہیں ہے.
پھر آپ دیکھیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی برگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہے اسمع منک حدیثا کثیرا انساؤ، یا رسول اللہ کثیر روایتیں آپ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ حضور فرمایا قال ابسط رداک، اپنی چادر میرے سامنے بچھا دیجئے۔ جب ابو ہریرہ نے چادر بچھائی حضور نے خالی ہاتھ یوں کیے، خالی ہاتھ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ میں تمہارے لیے دعا فرما دیتا ہوں، اللہ کی ہاتھ میں ہے شفا دینا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ اور ابو ہریرہ تجھے نسیان کا مرض ہے، ما فوق الاسباب، یہ تمہاری بیماری ہے، تمہارا زخم ہوتا میں پٹی کر دیتا، مرہم لگا دیتا، کوئی ایسا ہوتا تو تمہارا تو ما فوق الاسباب نسیان کا مرض ہے، بھولنے کا، یہ تو اسباب کے تحت نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں تو نبی ہوں، شریعت کی بتانے آیا ہوں تمہیں، میرے بس میں نہیں ہے، جا بادام کھا، نسخہ کھا، کسکا کھا، حکیم کے پاس جا، ڈاکٹر کے پاس جا، علاج کروا۔ لیکن اللہ کے رسول کی برگاہ میں جو بھی آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیری برگاہ میں جو آیا ہے اسے عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے خالی ہاتھ ڈالے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، یا رسول اللہ خالی ہاتھ سے ایسا کیا ڈال رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا، عطا کرنا ہے کچھ، کوئی ایسی چیز عطا فرمائیے جو میں کھاؤں تو مجھے آرام آئے۔ اور خالی ہاتھ جب عطا فرمایا خالی ہاتھ سے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، خالی ہاتھ سے جب عطا فرمایا تو سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں بھولا، یہ کمپیٹنسی کی دھجی اڑا کے رکھ دی ابو ہریرہ نے۔ یہ نریٹڈ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، I said to Rasul sallam, I hear many narration hadith from you but I forget them. Rasul sallam said, separate your rida, your garments, your sheets. اپنی چادر بچھا دو۔ That I did accordingly. Then I moved his hand. He moved his hand as I filling them with something. کس چیز کا وہ پھیر رہے ہیں۔ ٹیک آفٹر دین رسول سے ٹیک اینڈ ورب شیٹ اوور یور باڈی، آئی ڈیڈ اٹ اینڈ آفٹر دیٹ آئی نیور فارگیٹ اینی تھنگ۔ جب رسول نے ایسا کیا اس کے بعد میں نے چادر لگائی، میں کبھی کوئی ایک چیز بھی نہیں بھولا۔ اور غزوہ تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک کا موقع، صحابہ کرام کو بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو جو ہے فرمایا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اونٹ ذبح کرنے کا اجازت فرمائیے۔ تو صحابہ کرام نے یہ اب مسعد ابی یعلا کی روایت کا نمبر ہے 1194 کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم جو ہے ایک اونٹ کو ذبح کر لیں۔ تو فرمایا اونٹ کو ذبح کر لو۔ اب عمر رسول کی برگاہ میں یا رسول اللہ اگر اونٹ ذبح کریں گے تو ایک سواری کم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے، مشورہ دیجیے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ہم تھوڑی بہت جو کھانے کی ہیں چند لوگوں کے پاس، تو آپ اپنا ہاتھ مبارک کھانے میں پھیر دیجئے، آپ کو یہ کمپیٹنسی حاصل ہے، آپ جب چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ ہاتھ پھیر دیجئے، برکت ہو جائے گی اور سب کھا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اللہ جب چاہے گا تب ہوگا، میری مرضی میں تو کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں اللہ نے یہ مجھے کمپیٹنسی عطا نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے خزانوں کی چابی عطا کی گئی ہیں۔ چابی عطا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو کوئی چیز عطا کر دینا، اس کے اختیار میں دے دینا، جب وہ چاہے اسے استعمال کرے۔ تو ہم یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ نے عطا فرمایا خزانے کی چابیاں، اب جو ہے اللہ کے رسول نے، جب عمر فاروق نے یہ عقیدہ بتا دیا کہ جب اللہ کے رسول کے پاس وہ کھانا لایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے لوہا پہ دنڈ ڈالا اور ہاتھ پھیرا، یہ نہیں کہ اللہ اب چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، بس نبی کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے چاہا تو اللہ نے وہ کر دیا، ہاتھ پھیرا، تھوڑا سا کھانا تھا، سب لوگوں نے کھا بھی لیا، تقسیم بھی کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ نہیں آئی، آئے گی بھی نہیں، آئے گی بھی نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت کے نمبر 7281 امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دجال کی فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا اور یہ فرمایا کہ 10 عظیم شاہ سوار، البانی اس کو صحیح کہا ہے، اس روایت کو صحیح کہا ہے محققین نے، 10 عظیم شاہ سوار، صحیح مسلم کی روایت،
جو دجال کے فتنے کے اگینسٹ مقابلہ کریں گے، فرمایا وہ میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ جو 10 شاہ سوار ہوں گے بھی 10، ان کی تعداد بھی جانتا ہوں 10، ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں، اور وہ جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کمپیٹنسی کیا ہے؟ ابھی جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ان کے آباء و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے، اور جس نطفے سے انہوں نے پیدا ہونا ہے وہ نطفہ بھی ابھی نہیں پیدا ہوا، وہ گھوڑے بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے فرماتے ہیں میں ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ ساری یہ کمپیٹنسی نہیں ہے؟ اسی کو ہم کمپیٹنسی کہتے ہیں۔ کمپیٹنسی کا ورڈ اسی کو ہی ڈیفائن کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے، لیکن اللہ اکبر یہ کمپیٹنسی ہے۔ اما فاطمہ فرماتی ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3485، کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہ حتیم کعبہ میں جو کفار جمع تھے اور لات و عزا کی قسمیں کھا کر کے عہد لے رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھیں گے انہیں قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اما فاطمہ نے یہ ساری بات سن لی تو آ کر رونے لگیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابا جان کفار آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو اب آپ کا عبداللہ میں مت جائیے گا ورنہ یہ کفار تو یہ ارادہ کر رہی ہیں۔ فرمایا میری بیٹی مجھے پانی دو۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر کے آپ کعبۃ اللہ کی طرف بڑے، لوگوں نے کفار نے دیکھا تو آپ کی طرف بڑھنا چاہا، آپ نے ایک نگاہ بھر کے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، نگاہ بھر کے دیکھا، کفار کی گردنیں جھک گئیں، آپ نے مٹی لی کفار کے اوپر ڈال دی سب کے سروں پر، اور انہیں خطاب فرمایا، آپ نے بددعا فرمائی اور لعنت فرمائی، اور آپ فرمایا کہ چہرے بگڑ جائیں ان کے، برباد ہو جائیں یہ لوگ۔ اور سبحان اللہ، اور بدر کے دن پھر ایسا ہی ہوا کہ بدر کے دن وہ اسی حالت میں مارا گیا کافر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو بیان اس دن فرمایا تھا۔ پھر جامع ترمذی میں روایت ہے، ایک عرابی آ گیا، 1562 نمبر روایت، ایک عرابی آیا، وہ کافر تھا، کافر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ نبی ہیں تو یہ نبی کی یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے، میں انشاءاللہ یہ اسرار البلاغہ میں اگلی بیان کروں گا، تو یہ جو ہے آپ کو کمپیٹنسی حاصل ہے تو آپ یہ کریں کہ وہ درخت کو اشارہ کریں، وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آگے کلمہ پڑھے اور واپس جائے۔ تو یقین کریے کہ وہ کافر نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس وقت تو اللہ کی اجازت نہیں ہے، میں جبرائیل آتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا تو اللہ یہ چاہے گا تو پھر میں ایسے کروں گا، نہیں، اشارہ فرمایا، درخت آپ کی برگاہ میں آیا، پھر اشارہ فرمایا، واپس گیا، اور کافر نے، عرابی نے وہی کلمہ پڑھ لیا، کافر کمپیٹنسی کو مان کر کلمہ پڑھ گیا، اللہ کے نبی کمپیٹنسی مان کے کلمہ پڑھ گیا۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی کمپیٹنسی حاصل نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے، اور پھر اللہ کی ولیوں کی کمپیٹنسی بھی قرآن میں، یہ حدیث میں ہے۔ عمر فاروق نے جب ساریہ کے لشکر کو بھیجا، امام بہقی نے اس کو روایت کیا، دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی روایت موجود ہے، خصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 5954۔ عمر فاروق نے جب بھیجا نا تو ساریہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، تو عمر فاروق نے مدینے سے آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل، پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کیا ہے، یہ کمپیٹنسی نہیں ہے ایک ولی کی، تو یہ ہے کمپیٹنسی جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کمپیٹنسی۔ انشاءاللہ اگلی انشاءاللہ میں نشست کے اندر علم غیب کے متعلق بیان کروں گا، اور اس کی اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ علم ما کان و ما یکون کے اوپر تفصیلی بحث قرآن و حدیث روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔